अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर डायरेक्टली हमला कर दिया गया है। पहले अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि हम 2 हफ्ते बाद इस बात का फैसला करेंगे कि हमने इस जंग को ज्वाइन करना है या नहीं करना। लेकिन सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका को यह बात समझ आ गई कि अगर हमने इस जंग को फौरी तौर पर ज्वाइन ना किया तो ईरान की जानिब से इसराइल को बहुत ज्यादा फेंटी लगाई जाएगी और शायद इसराइल को खंडर बना दिया जाए, जिस हिसाब से ईरान इसराइल के ऊपर मिसाइल फायर कर रहा था। अब गुज़िश्ता रात को अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है और हमला करने के बाद यह दावा किया है कि उन्होंने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब जब रात के अंधेरे में अमेरिका ने हमला किया तो सुबह की रोशनी में ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर हमला किया और अपना सबसे ताकतवर मिसाइल खैबर मिसाइल इसराइल के ऊपर मारा है। उसने इसराइल के अंदर जाकर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाई है। वो सारी वीडियोस आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान ने एक दिन कबल ये ऐलान किया था, पाकिस्तान की हुकूमत ने, कि हम डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करते हैं कि दुनिया के अंदर उनको नोबेल इनाम दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अहम रोल प्ले किया है और यहां पर जंग रखवाई है। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन गुजरने के बाद ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहेगी, अपनी आवाम को क्या जवाब देगी, ये एक अहम तरीन सवाल है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमेरिका ने जो हमला किया है, अमेरिका एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। पहले नंबर पे अमेरिका यह चाहता है कि ईरान इस हमले से डर जाए और डर कर ईरान ये कहे कि ठीक है, हम अमेरिका की बात मानने को तैयार है। अमेरिका जो भी डील बनाएगा, जो भी पेशकश हमें करेगा, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। दूसरे नंबर पर जो अमेरिका ने एक तीर से दूसरा शिकार किया वो ये है कि नेतन्याहू, जो कि चीख चीख कर यह कह रहा था कि अमेरिका जल्द अज जल्द इस जंग को ज्वाइन करे, ईरान के ऊपर हमला करे, अमेरिका उनको भी खामोश करवा देगा कि लो भाई, हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन अब मसला यह हुआ है कि अमेरिका की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। अमेरिका को यह लगता था कि जब हम ये ईरान के ऊपर डायरेक्टली जाकर हमला करेंगे तो ईरान डर जाएगा, खौफ महसूस करेगा, पीछे हटेगा और गिड़गिड़ाता हुआ हमारे पास आएगा और अमन की भीख मांगेगा। लेकिन ईरान ने क्या किया है, रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और दिन की रोशनी में ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर हमला किया और अपना सबसे ताकतवर मिसाइल खैबर उसका इस्तेमाल किया। ये वीडियो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही इसराइल के अंदर मचाई गई है। अब जो अमेरिका ने दावा किया वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपको ये बताता हूं कि किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा जी हमने कामयाबी से अटैक किया ईरान के ऊपर और ईरान के अंदर मौजूद 3 उनकी जो जौहरी तंसीबात हैं उन पर हमला किया है और उनको हमने तबाह कर दिया। उसमें इस्फहान शामिल है, फर्दो शामिल है और नज़ान शामिल है। ये तीनों जौहरी तंसीबात शामिल है। जबकि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि भाई हमने जो चीज़ें ज़रूरी थी वो पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर ली तो इनको हमने खाली कर दिया था, हमें इतने बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस हमले में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर तैयारों का इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है और वो बहुत भारी एक बॉम्ब होता है जिसको वो लेकर जाते हैं, जिसको बंकर बस्टर बम कहते हैं, और बहुत वजनी बम होता है, उसको वो लेकर गए और वो उन्होंने वहां पर गिराए हैं और तबाही मचाई है। और ईरान ने दोबारा इसराइल के ऊपर हमला किया है। अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान की क्या सूरत हाल है, ईरान किस तरह का जवाब देने के लिए जा रहा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई अमेरिका की जानिब से जो हमारे ऊपर हमला किया गया उसमें 6 B-2 बमबार तैयारे थे और 12 बंकर बस्टर बम हमारे ऊपर फेंके गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 1,90,000 किलोग्राम के ये बम थे जो कि ईरान के ऊपर गिराए गए हैं उनकी मिलिट्री तंसीबात को तबाह करने के लिए। अब ईरान की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, अमेरिका ने जो हमारे ऊपर हमले किए हैं अमेरिका इसकी सजा भुगतेगा। और यह कहा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं अब हम उसको बराह रास्त निशाना बनाएंगे। और जो इसराइल के ऊपर खैबर मिसाइल फायर किया उसकी तो ईरान ने बाकायदा तौर पर वीडियो भी जारी कर दी है और ईरान ने यह भी फैसला किया है कि अब नए हुर्मुज़ को अब वो बंद करेंगे और जो सप्लाई होती है तेल की
وہ اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جا سکتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ میں ہنگامی دورے پر جا رہا ہوں روس میں، رشیا میں، اور وہاں پر میری پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب چین اور روس ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا اس جنگ کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے مفاد کے بغیر کسی بھی جنگ کے اندر نہیں جاتا، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ وہ کوئی بھی ملک ہو، ان کو مفاد ہوتا ہے، پھر وہ جنگ کو جوائن کرتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا چین اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو جوائن کرے گا، یا روس اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ان کے مفادات کیا ہیں وہ اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے کہ ہمیں کیا کیا تحفظات ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اس وجہ سے اس جنگ کو جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی ریڈ لائن اب باقی نہیں بچی جو امریکہ نے عبور نہ کی ہو۔ سب سے بڑی ریڈ لائن کو پچھلی رات ہمارے اوپر حملہ کر کے کراس کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم امریکہ کو جواب دیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس حملے سے کچھ دیر قبل، یعنی کہ ایک دن قبل، ترکی کے اندر OIC کے وزراء خارجہ کا انتہائی اہم اجلاس ہوا۔ تمام اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ وہاں پر گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے یہ حملہ کر دیا ہے۔ اور حیران کن طور پر آپ حیران ہوں گے کہ اس وزراء خارجہ کے اجلاس کے اندر افغانستان کو نہیں بلایا گیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ یہاں پر نہ آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ امریکہ بہادر ناراض ہوتا ہے، امریکہ ان کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وزراء خارجہ جو اسلامی ممالک کے وہاں پر گئے ہیں، یہ اسلامی ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آگے آجیں، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے ایک انتہائی اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سمجھوتا کر کے امریکہ کے ساتھ مل جائے، ان کے ساتھ دشمنی کو تھوڑا کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ امریکہ تو چھوڑو، جو ان کی مدد کرے گا وہ بھی ہمارا دشمن ہے، ہم ان کے بھی خلاف ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا۔ مزید انہوں نے ایک اور اہم ترین اعلان کیا، انہوں نے کہا جی اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو آپ لوگوں نے رونا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں رہتا، شہید کر دیا جاتا ہوں، تو میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا، انہوں نے 3 نام دیے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میرا جانشین بنا دینا۔ اب امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کوشش ہے کہ وہ شاید ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک انتہائی اہم چیز آپ کو بتاؤں۔ امریکہ نے عراق کے اندر جا کر حملے کیے، شام کا ستیہ ناش کیا، لیبیا کا بیڑا غرق کیا، لبنان کے اوپر اٹیک کیا، افغانستان کے اندر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایران کے اندر اب 1 بائی 1 ایک مسلم ملک کا نمبر آتا جا رہا، یعنی کہ جو امریکہ کی بات نہیں مانتا، جو امریکہ کا پٹھو نہیں بنتا، ان کا پپٹ نہیں بنتا، اس کے اوپر جا کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ باقی اسلامی ممالک کو کب ہوش آئے گی، کب وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور یہ اکٹھے ہوں گے، یہ متحد ہوں گے۔ ویسے تو امریکہ ہر جنگ کے اندر ہمیشہ ذلیل ہوا ہے، چاہے وہ ویتنام کی جنگ ہے، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہے، کبھی جیتا نہیں ہے، ذلیل ہو کر ہمیشہ باہر نکلتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ ذلیل ہو کر باہر نکلے گا، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو امریکن عوام سڑکوں کے اوپر آ رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی سے جو ان کے کانگریس مین ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بیانات دینا شروع کر دی ہیں۔ ایون کہ یہاں تک جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں اور جو امریکن انٹیلیجنس کی سربراہ ہیں تلسی گیبرڈ، ان دونوں نے واضح طور پر کہا کہ بھائی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے اور نہ ہی ایران ان کو بنانے کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ تو امریکن عوام کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں امن کا حامی ہوں، میں جنگوں کے خلاف ہوں، میرا جو مینڈیٹ ہے وہ اینٹی وار مینڈیٹ ہے۔ تو اب امریکن عوام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال پوچھے گی کہ یہ آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حامد میر نے پاکستان کے اندر ایک اہم ترین بیان دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹرمپ نے یہ حملہ کر کے اپنے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ایران کے اوپر نہیں، یہ انہوں نے اپنے اوپر حملہ کیا۔ آگے آ جائیں جی، حسین حقانی نے 2 اہم باتیں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین حقانی کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اصل فیصلہ ساز اور جو قوت ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی خواہشات ہیں کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے اور ایران کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ یہ وہ حسین حقانی ہے جو جنرل باجوہ کے بہت قریب تھے، اور جس وقت پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کرتے ہیں کہ ان کو
نوبل امن انعام دیا جائے. اس کے بعد حسین حقانی نے ٹویٹ کیا تھا کہ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ نوبل امن انعام کی خواہش خود پسند ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی میں شرکت سے روکنے کا سبب بن جائے. یعنی کہ پاکستان کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑا خوش ہوگا اور اس کو خود پسندی بہت اچھی لگتی ہے اپنی تعریف کرنا اور اپنے آپ کو منوانا, لہٰذا وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. لیکن ایک ہی دن بعد اس نے ایسا کراڑا تھپڑ رسید کیا ہے ان تمام لوگوں کے منہ کے اوپر جو اچھل رہے تھے, کود رہے تھے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اب سب کچھ ان کے سامنے. آگے آجائیں. ملیحہ لودھی نے حامد میر کے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی امریکہ نے حال ہی میں ایک قرارداد کو 8ویں مرتبہ ویٹو کیا ہے جو غزہ میں مکمل جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی تھی. پاکستان میں جو لوگ ٹرمپ کو مین آف پیس کہتے نہیں تھکتے انہیں تو کم از کم اپنے الفاظ ضرور واپس لینے چاہیے کہ جب بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ بھائی غزہ کے اندر جنگ بندی کی جائے, امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اور امریکہ کا صدر اب کون ہے؟ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور یہ مقبول جان نے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی میرے خیال میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جس نے حملہ کیا تھا, ایٹم بم پھینکا تھا ہیروشیما کے اوپر اور ناگاساکی کے اوپر 1945 میں, ان کو بھی نوبل انعام کے لیے نامزد کر دینا چاہیے, ان کے لیے بھی سفارش کر دینی چاہیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو حالات و واقعات ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اسرائیل کا غرور جو ہے وہ خاک کے اندر ملا. یہ کہا جاتا تھا جی اسرائیل کو جو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ان کا دفاع بڑا مضبوط ہے, ان کا غرور خاک میں ملا. اور امریکہ کا اس جنگ کو جوائن کرنا واضح طور پر اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل کی بس ہو گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں نہیں بلکہ آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہے. جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک لیتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے 24 کروڑ عوام پائندہ باد.